پارہ سورہ انعام آیت نمبر 83 تک گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا سورت کا 9واں رکوع ہے اور پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں اور ان کے راستے پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے بدھ مت کے ماننے والے ہوں، بہت سے فرقے دنیا میں ہیں جو ابراہیمی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے شرک کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی تھی، اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور ان تمام مقامات پر انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ بت یہ تارے اگر خدا ہوتے تو ڈوبتے نہیں، یہ شمس اور یہ قمر اگرچہ بہت روشن ہیں لیکن ان کا وجود خوب ہے، ڈوب جانا، اپنا وجود کھو بیٹھنا، معدوم ہو جانا، ہست سے نیست ہو جانا، سب کچھ ہونے کے باوجود فنا ہو جانا، یہ علامت ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ یہ دلائل کو پیش کیا، اس طرح سے شرک کی تردید ہو گئی۔ جن کے ایمان میں شرک ہوگا وہ اللہ کے ہاں امن نہیں پا سکیں گے۔ یہ گفتگو گزشتہ آیات میں تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان جو لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن ان کو ہے، ہدایت یافتہ وہ ہیں۔ یہ ہیں اشارے، ان کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہیں ہماری وہ حجتیں آتیناہا ابراہیم، جو ابراہیم کو ہم نے دے رکھی ہیں۔ اگر یہاں سے کوئی رکوع شروع کرے گا تو کہے گا وہ تلکا سے اشارہ بیت کی طرف ہے، وہ حجتیں، اس سے مراد کون سی ہیں؟ یہ اوپر کی تمام دلیلیں۔ حجت کہتے ہیں وہ دلیل کہ جس کو سن کر مخاطب ماننے پہ مجبور ہو جائے، اس کو حجت کہا جاتا ہے، اسی کا نام بینہ بھی ہے۔ اب یہاں سے 17 نبیوں کا نام آئے گا، اور ہر نبی یا تو ابراہیم کے اصل میں ہوں گے یا ان کی فرع میں ہوں گے، یعنی ابراہیم یا تو ان کی نسل میں ہوں گے یا یہ انبیاء ابراہیم کی نسل میں ہوں گے، یا پھر ان کے دائیں بائیں، جیسے بھانجا یہ دایاں بایاں ہوتا ہے، بھانجوں میں شمار حضرت لوط علیہ السلام کا ہوتا ہے، وہ نسب میں نہیں آتے، بھانجے ہیں وہ۔ اس طرح سے کئی پیغمبروں کا نام آئے گا، 17۔ ان تمام کا نام لینے کا حاصل یہ ہے کہ ان سب نے 3 چیزوں میں اتفاق کیا ہے، اصول میں سب کا اتحاد ہے، توحید، رسالت، آخرت، ان 3 میں کسی نبی کا اختلاف نہیں تھا، یہ اصولی اتفاق کہا جاتا ہے۔ ہاں زمانے کے لحاظ سے جزئی اختلاف اور مقام کے لحاظ سے ایسا اختلاف جو فروعی کہلاتا ہے یہ ہو سکتا ہے، اسی میں تنسیخ ہوتی ہے، لیکن اصول میں کبھی اتفاق کے خلاف کبھی نہیں سنا گیا۔ اصول یہی 3 ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان 3 میں تم ان کی اتباع کرو، اس واسطے ان نبیوں کا نام لیا گیا ہے۔ دیکھیے لفظوں کے ساتھ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیلیں ہیں، آتیناہا، ہم نے دیا ہے ان کو، ابراہیم کو، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف، علی مخالفت میں آتا اور لام تائید میں آتا، علی قومہ، ان کی قوم کے خلاف۔ آپ کہیں گے خلاف کہاں سے آیا؟ قرآن کریم میں لہا اور علیہا 2 استعمال ہوئے ہیں، لہا تائید میں آئے گا، علیہا مخالفت میں آئے گا، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیک کام کیا ان کی تائید میں ہے، جو گناہ کیا ان کے خلاف میں ہے۔ القرآن حجت لک او علیک،
قرآن تیری تائید میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ حق ادا کیا ہے تو تائید میں ہے، حق ادا نہیں کیا تو مخالفت میں ہے۔ یہاں بھی اعلیٰ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ ایک ابراہیم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب اور اللہ کے نقش قدم، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، ان تمام کا درجہ ہم بلند کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی اقتداء کرے گا ہم ان کے درجات کو بلند کریں گے۔ ان کی اقتداء کیا ہے؟ انہوں نے کٹھن حالات میں بھی اللہ کا حکم مانا ہے۔ طبیعت کے خلاف حکم آیا، خواہش کے خلاف حکم آیا، ماحول، زمانے اور وسائل کے خلاف حکم آیا، تب بھی اللہ کا حکم مانا۔ ماں باپ سے الگ ہونے کا حکم آیا کیونکہ وہ مشرک ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تمہیں نکل جانا ہے، نکل گئے۔ آگ میں جھونکا گیا، چلے گئے۔ بچہ تمنا کیا، بڑھاپے میں حاصل ہوا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، عین 13 سال کی عمر میں جب چلنے پھرنے لائق ہوا، ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جتنا ایک انسان کر سکتا ہے وہ سب کر گزرے، چھری تک پھیر دیا۔ لقدر صحرا میں چھوڑ کے آنے کا حکم ہوا، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کا حکم بے چوں چرا ماننا۔ عقل کہتی ہے یہاں گھاس نہیں، پانی نہیں، انسان کی حیات کے وسائل نہیں، مر جائیں گے، لیکن حکم کہتا ہے چھوڑ کے آؤ۔ تو جتنے بھی احکامات اللہ کے آئے، چاہے وسائل کے خلاف ہوں، ماحول کے خلاف ہوں، طبیعت کے خلاف ہوں، اپنی ذاتی محبت کے خلاف ہوں، مان کر دکھایا۔ یہ ہے وہ طریقہ ابراہیم کا جس کی بنیاد پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ درجات کی بلندی مطلوب ہے تو بے چوں چرا اللہ کا حکم ایسا ہی مانو۔ یہ اشارہ ہے نرفع درجات من نشاء کہہ کر۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم علیم، حکیم حکمت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ حکمت والا ہے، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ علیم جاننے والا ہے، کون کس کام کی طاقت رکھتا ہے، مکلف اسی کو بنائے گا جو وہ کام کرنے کی طاقت رکھے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت کے بقدر ہی اللہ حکم دیتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ تو علیم کہہ کر اشارہ ہوا ہم کو معلوم ہے تم کون سا کام کر سکتے ہو، اور حکیم کہہ کر اشارہ ہوا کہ ہمارا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام قربانیوں کے سلے میں درجات کو بلند کیا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو ہبہ کیا۔ وَوَهَبْنَا، ہبہ کے معنی بلا کسی معاوضے کے گفٹ کرنا، تحفہ دے دینا۔ کیوں کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب؟ ہم نے ان کو ایک بیٹا دیا اسحاق اور پوتا دیا یعقوب۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ اسحاق کی پیدائش کے موقع پر، بلکہ اس خوشخبری کے موقع پر اللہ نے فرما دیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ ابھی دونوں پیدا نہیں ہوئے، بشارت دے دیا بیٹا پیدا ہوگا، پھر پوتا پیدا ہوگا۔ نسلوں کے اضافے کی بشارت دیا اللہ نے سورہ صافات۔ کیوں؟ اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو عطاؤں میں کمی نہیں ہوتی۔ ابراہیم کی عمر 100 سال کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، تڑپ کر دعا کیا اللہ سے، تو اللہ نے بھی کہا صرف بیٹا ہی تم نے مانگا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا نہیں بیٹے کے ساتھ پوتا بھی عطا کیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ صافات پارہ 23 کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، طرف ہونا، اخلاص، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک قادر مطلق ہے، وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ عمر میں بڑھاپا اور شباب یہ سب اضافی چیزیں ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے،
اور مٹی کا پتلا بنا کر آدم کے اندر پھونک مار کے ابو البشر بنا سکتا ہے، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، تو تڑپ کر مانگا انہوں نے، تو اللہ نے عطا کیا اسحاق۔ یہاں رک کر کے یہ بحث کہ ابراہیم کے بڑے بیٹے اسحاق ہیں کہ بڑے بیٹے اسماعیل؟ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بڑے بیٹے اسحاق ہیں۔ دیکھو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد مانگی تو ہم نے بیٹا دیا اسحاق، اور بشرناہ باسحاق میں بھی اسحاق کا نام لیا اللہ نے، لہذا ذبیح اللہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہیں۔ یہ کیوں کہا یہودیوں نے؟ سارے بنی اسرائیل کے نبی اسحاق سے پیدا ہوئے، جن کا بھی نام یہاں آئے گا، مگر حضرت اسماعیل کے اولاد میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر ذبیح اللہ اسحاق ہیں تو سارے فضائل بنی اسحاق کے ہوں گے، یہودیوں میں جائیں گے، اور ذبیح اللہ اسماعیل ہیں تو مسلمانوں کے نبی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبیح اللہ کی نسل میں ہونا ثابت ہوگا، فخر ان کی طرف چلا جائے گا۔ اس وجہ سے یہودی کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، اسحاق ذبیح اللہ ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیتیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، بڑی صاف ہیں۔ جب کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں دعا کی تھی، اور بطور فخر کے اللہ خود بیان کرتے ہیں، اور سورت کا نام سورہ ابراہیم ہی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، یعنی بڑھاپے میں تڑپ کر جو دعا کی تھی، اس بڑھاپے میں جو اولاد عطا ہوئی ہے وہ پہلی اولاد کون ہے؟ اسماعیل۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو اسماعیل کو اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر، تو ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، اور اسماعیل کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اسحاق کی اولاد میں یعقوب ہیں، اور یعقوب کی اولاد میں آپ نے دیکھا ہوگا 12 بیٹے ہیں، ان میں ایک یوسف ہیں۔ پھر ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پیدا ہوں گے، ترتیب یہاں آ رہی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب۔ كُلًّا هَدَيْنَا، کلن لفظ کل بتاتا ہے جتنے آئیں گے ان کی نسل میں، ہدینا ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ یا مراد ہے اسحاق اور یعقوب دونوں ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت سے اشارہ ہے ہدایت کامل، اور وہ نبوت ہے۔ تو حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، یہ من قبل کا لفظ اسی واسطے ہے کہ یہ اولاد میں نہیں ہے بلکہ دادا میں ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا حکمت سے خالی نہیں ہے، ایک ایک حرف۔ کاش یہ نقطہ حفاظ کو سمجھ میں آ جائے، جو دو دو آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، دو جملہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک لفظ بھی چھوٹا تو مانے کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ اب دیکھو یہاں وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی۔ اگر یہ من قبل کا لفظ یہاں چھوٹ گیا تو مانے کیا ہوں گے؟ ہم نے ان کو عطا کیا تھا اسحاق بھی، یعقوب بھی، اور ہم نے نوح کو ہدایت دی، مانے بگڑ جائیں گے۔ نوح کا اولاد میں ہونا ثابت ہو جائے گا، حالانکہ نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد پھیلنے کے بعد جب طوفان نوح آیا سب غرق ہو گئے، تو بقیہ دنیا حضرت نوح سے آباد ہوئی، حضرت نوح کی اولاد سے آباد ہوئی ہے۔ تو فرمایا نوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی ہے اس سے پہلے۔ اشارہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام آپ کے جد امجد میں شامل ہیں۔ لطیف اشارہ یہ ہوتا کہ نسل میں اعلیٰ، نیچے یا اوپر کسی کا بابرکت ہستی ہونا یہ باعث فخر ہے۔ اگر کسی کی نسل میں کوئی بابرکت شخصیت پیدا ہوتی ہے تو یہ باعث فخر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے کہتے تھے جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم ہیں، یعنی میں ان کی نسل میں سے ہوں، کیونکہ خاندانی اخلاق، خاندانی اوصاف، ذہنی ارتقاء، فکر کا ترفع اور بلندی، اور سوچ میں بڑا اونچا نکھار، یہ سب خاندانی ہوتا ہے۔ اسی واسطے سارے نبیوں کو اللہ نے اعلیٰ خاندان میں رکھا،
اور سید المصطفیٰ کو بنی ہاشم میں اور قریش میں رکھا جو سب سے اونچا خاندان تھا روئے زمین عرب پر۔ تو اشارہ یہ ہے کہ نوح کی خاندان سے حضرت ابراہیم کا وجود ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور ان کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد ہیں، وہ سلیمان اور سلیمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں۔ وہ ایوب، اور ہم نے ایوب کو پیدا کیا انہی کی نسل سے۔ وہ یوسف، اور یوسف کو پیدا کیا، ان کا اشارہ ہے ابراہیم کی طرف، ورنہ یوسف کے والد یعقوب ہیں، اور یعقوب کے والد اسحاق ہیں، اور اسحاق کے والد ابراہیم ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا تھا یوسف کے بارے میں تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 پشتوں میں کریم ہیں، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، 4 پشتے نبی۔ تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں یہ سب پیدا ہوئے، وہ موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اب اس میں کوئی براہ راست اولاد میں شامل ہیں اور کوئی بالواسطہ اولاد میں شامل ہیں، ترتیب اس واسطے نہیں کہی گئی، اسی واسطے لفظ ابن کو یہاں پر نکال دیا گیا۔ بس یہ ہے ومن ذریتہ، ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں۔ ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، بعض مسلسل نبی ہیں اور بعض میں کچھ نسلوں کے بعد نبی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا ہی ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جو محسن کی جمع محسنین ہے، جو درجہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے، ہم اس کو بدلہ ایسا ہی دیا کرتے ہیں جیسے ابراہیم کو دیا۔ یہاں پھر اشارہ کر دیا، رش کرتے ہو تو عمل بھی کرو، تمنا کرتے ہو ترقی کی تو راستہ بھی اپنا لو۔ ان میں درجہ احسان تھا۔ احسان کی تعریف بارہا آ چکی ہے، اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان پر پہنچنے والوں کا صلہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، ان سب کو ہم نے پیدا کیا، کل من الصالحین، سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ صالح کی جمع صالحین، آپ جو پڑھتے ہیں التحیات میں، یہ ان سب کو پہنچتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سب صالحین کو پہنچتا ہے وہ تمام کا تمام سلام۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور سب کو ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان پر۔ یہاں تک ناموں کا انکشاف ہوا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ بعض میں اولاد مراد ہے بلا واسطے کے، اور بعض میں اولاد سے ہٹ کر خاندان مراد ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام، یہاں نام لیا گیا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم کی نسل میں نہیں آتے بلکہ یہ بھانجے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے ہیں۔ یہیں سے اخذ کیا ہے کہ پوتا جیسے ذریت میں ہوتا ہے، نواسا بھی ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت حسن اور حسین کو، جو کہ فاطمہ کے ذریعے سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں شامل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے، اسی قانون کی وجہ سے۔ تو جس طرح پوترا داخل ہوتا ہے ذریت میں، ایسے نواسا بھی داخل ہوتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو فضیلت دی سارے جہان کے لوگوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں کھول کے واضح کر دیا اوپر کے تمام ناموں کے بارے میں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ میں سے، آبا و اجداد، اس سے مراد نوح علیہ السلام ہیں اور ان کے قریب تر نسب والے مراد ہیں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اس سے مراد حضرت اسحاق و یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی، یہ ان کے دینی بھائی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا ان کے خاندان میں جو نبی نہیں تھے لیکن صالحین میں شامل تھے، وہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ اجتبا کے معنی مصطفیٰ کے آتے ہیں۔ اجتبا اور استفا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو مجتبہ بنایا. آپ کہتے ہیں احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ، تو معنی دونوں کی ایک ہی ہیں. احمد بھی منتخب اور مصطفیٰ بھی منتخب، دونوں کے معنی ایک آتے ہیں. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی. اِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی کہ یہ اجتبا ہونا، صراط مستقیم پر ہونا، نبوت کا مل جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر، اس سے زیادہ سخت جملہ شرک کی مذمت میں اور نہیں ہو سکتا ہے. اتنے نام بتائے 17 کے 17 اور کہا یہ سب صراط مستقیم پر ہیں، ان کو ہم نے چن لیا ہے اور یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں. اللہ نے جن کو چاہا ہدایت دے دیا ہے بفرض محال. سپوز وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 17 کے 17 میں سے کوئی بفرض محال نعوذ باللہ من ذالک شرک کر بیٹھتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے وہ عمل حبط ہو جاتے جو وہ کرتے تھے. اتنے نبوت کے معراج پر پہنچے ہوئے خاندانی اور نسلی نبی، جن کو خود اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے چنا ہے ان کو انسانیت میں سے، سارے انسانوں میں سے انبیاء کو، اور انبیاء میں سے رسولوں کو، اور رسولوں میں سے ان 17 کو چن کر فرمایا اگر ان میں سے کوئی بفرض محال شرک کر دیتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے عمل حبط ہو جاتے. حبط کے معنی رائے گاں، بیکار ہو جانا، بے فیض ہو جانا، بے اثر ہو جانا. یعنی شرک اتنی خراب شے ہے، اللہ کے سامنے اتنی ناپسندیدہ شے ہے کہ کتنا ہی منتخب اور مجتبی ہو، اگر شرک کا شائبہ بھی ہوا تو اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے. بلکہ یہ تو 17 انبیاء کا نام لیا، یہی انداز بیان ہی سورہ بنی اسرائیل میں ہے. وہاں فرمایا لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا وہاں پر، اگر آپ ان کی طرف ذرہ برابر جھک جاتے، ذرہ برابر بھی جھک جاتے اور شرک کی طرف مائل ہو جاتے کسی بھی زاویے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بڑی سخت وعید فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. یہ سب بھی بفرض محال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا ہے شرک ہمیں پسند نہیں. کتنا ہی مقبول بندہ ہو، شرک کا ارتکاب ہوا تو اس کا عمل حبط ہو جائے گا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا، یعنی نبوت کا علم عطا فرمایا، نبوت عطا کی اور حکمت کے علوم عطا فرمائے اور کتاب بھی دی. مراد یہ ہے کتاب کو خالی کتاب دے دینا بھی کافی نہیں سمجھا اللہ نے، کتاب کو سمجھنے کے لیے حکمت کی باتیں دی. علم نبوت کے بغیر کتاب کا حل کرنا مشکل تھا. صحابہ کرام کی مثالیں پیچھے آ چکی ہیں کہ قرآن کریم مادری زبان ہونے کے باوجود جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کی وضاحت ضروری ہے. یہیں سے معلوم ہوا کہ کتاب کو حل کرنے کے واسطے جب نبوت اور علوم نبوت کافی ہیں اور ضروری ہیں، تو کوئی کہہ دے کتاب اللہ ہمارے واسطے کافی ہے، یہ اس کا جملہ غلط ہوگا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اس آیت میں بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے سمجھنے والے کے لیے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر انکار کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا یہ لوگ، یعنی مکے والے، پس اگر انکار کرتے ہیں اس کا یہ لوگ یعنی مکے والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو تحقیق کہ ہم نے سپرد کر دیا ہے اس کو ماننے کے لیے ایسی قوم کو، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ،
جو اس نبوت کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا جتنے لوگ نبی کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعد میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب اس کا مصداق ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے ایسی قوم کو بنایا ہے جو نبی کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے، تو جو انکار نہیں کریں گے سب اللہ کی اس تخلیق میں شامل ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، دوبارہ جملہ ہی آیا پھر، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ پہلے کہا تھا اولئک الذین ھدی اللہ، اس سے مراد 17 انبیاء تھے، ان 17 انبیاء کی اتباع کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے، جن کو اللہ فرماتے ہیں لیسوا بہا بکافرین، یہ نبوت کا انکار نہیں کرنے والے ہیں، تو جو نبوت کا انکار نہ کرے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہاں مراد وہ ہو گئے جو نبی کی نبوت کو مان رہے ہیں۔ اب اللہ کا حکم تم سب کو ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو ہے، فَبِہُدَاهُمْ اقتدِہ، ملا کر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، فَبِہُدَاهُمْ اقتدِہ پڑھ دیا تو سمجھ میں نہیں آیا، فَبِہُدَاهُمْ اقتدِہ، تو اب ان کی ہدایت کو تم اقتدا کر لو۔ جنہوں نے نبوت کو تسلیم کر لیا ہے ان صالحین کی اقتدا تم کر لو۔ اب دیکھو، اب اقتدا ایک لفظ ہے، اتباع ایک لفظ ہے۔ اتباع کے معنی کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اقتدا بھی اسی معنی میں ہے، کسی کو پیشوا مان کر اس کو فالو کرنے کا نام۔ مقتدا کے معنی پیشوا اور مقتدی کے معنی پیچھے رہنے والا، اسی سے بنا ہے اقتدا۔ مقتدی جو ہم استعمال کرتے ہیں، مقتدی کہتے ہیں جو کسی کی اقتدا میں کھڑے ہو جائیں، امام ان کا مقتدا ہے اور پیچھے کھڑے ہونے والے سب مقتدی ہیں، یہ سب مقتدی ہیں۔ تو جیسے ایک امام کو مقتدی فالو کرتے ہیں، ان صالحین کو تم ایسا فالو کرو۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، ان کی آواز سن کر پیچھے والے سب رکوع میں ہیں، اب کوئی کھڑا ہوا تو اس کی نماز چلی جائے گی تھوڑی دیر میں۔ کتنی دیر میں جائے گی نماز؟ یہ مسئلہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ امام کے ساتھ مقتدی کا اتصال اول اور آخر میں سے ایک جگہ لازم ہے۔ مثلا امام پہلے رکوع میں چلا گیا، مقتدی بعد میں رکوع میں گیا، ایسے ہی امام رکوع سے پہلے اٹھا، مقتدی بعد میں اٹھا، تو ترتیب باقی ہے علی حالہ درست۔ لیکن اگر امام رکوع میں گیا، اس سے پہلے کوئی مقتدی رکوع میں چلا گیا اور امام ابھی اٹھنے سے پہلے مقتدی پہلے اٹھ گیا، اس کی نماز نہیں ہوتی، ختم۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اقتدا فرض ہے، اس نے فرض کی مخالفت کر دی۔ پہلے جانا اور پہلے اٹھنا، یہ دونوں عمل میں پیچھے ہو گیا، آگے بڑھ گیا، نماز چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اسی واسطے صاحبین کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک امام سجدہ گاہ میں سر نہ ٹیک دے تب تک پیچھے والے کھڑے رہیں، جھکیں بھی نہ۔ صاحبین کا فتویٰ یہی ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں اتنا دور رکھنا امام کے فالو کرنے کے خلاف ہے۔ امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اتباع کے معنی ساتھ ساتھ چلنا۔ وہ سجدے میں ہے، سب کھڑے ہیں تو مخالفت ہو گئی، یعنی ساتھ ساتھ فالو کرنا۔ امام اعظم کی رائے یہ ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پہ اس لیے ہے کہ لوگ مسئلے سے واقف نہیں ہیں، نماز ختم ہو جائے گی، اس لیے پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اقتدا کے معنی فالو کرنا۔ اب یہاں سے مجھے ایک مثال یاد آئی، وہ بھی عرض کر دوں، اگر سے یہاں سے متعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ یہ سوال بیسک غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس کی مثال میں یہی امام اور مقتدی کی دینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور لائٹ نہیں ہے، مائک نہیں ہے، کیا کریں گے؟
کہیں گے ایک مکبر یہاں کھڑا کرو، ایک مکبر وہاں کھڑا کرو، جگہ جگہ مکبر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جب امام کہے گا اللہ اکبر تو سب لوگ کہیں گے اللہ اکبر، لیکن جو بہت پیچھے ہیں ان تک آواز پہنچنے میں یقیناً تاخر ہوگا۔ پہلے والا جب کہے گا اللہ اکبر تو پیچھے والا سنے گا، اور اس کی سن کر پیچھے والا کہے گا، اور اس کی سن کر پیچھے والا کہے گا، تو زمانے میں ایک لمحے کا فرق تو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں کہے گا میاں تم امام کو فالو کرتے ہیں کہ مکبر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ امام کو فالو کرتے ہیں کہ مکبر کو؟ کہیں گے تمہارا سوال غلط ہے، امام کو فالو کرنے کے لیے ہم مکبر کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنے دور ہیں کہ براہ راست اس آواز کو نہیں سن سکتے، اس لیے مکبر کی آواز کو ہم اسی لیے فالو کر رہے ہیں کہ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال ہے، ہم سب مل کر قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے، نبوت کے زمانے سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ براہ راست صحابہ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کی تشریح کر دی ہے، ان کی اقتداء کرنا در حقیقت اللہ کے نبی کی اقتداء کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری اتباع کرو۔ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ان کی تشریح کے مطابق، خود تشریح نہیں کر لیتے آپ کی طرح۔ آج کل کے لوگ قرآن کی تشریح خود کر لیتے، حدیث کی تشریح خود کر لیتے۔ یہ خود کرنے میں بھٹکنے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ تمہارا دماغ گناہوں سے آلودہ ہے، تمہاری خواہشیں زمانے سے آلودہ اور متاثر ہیں، تمہارے زمانے میں اسباب اور دہریت چھائی ہوئی ہے، تم نبوت کے زمانے سے جتنا دور ہو، پاور ہاؤس سے اتنا دور ہو۔ خود حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے بعد جو مجھ سے متصل ہیں، اور ان کے بعد جو ان سے متصل ہیں، اور ان کے بعد جو ان سے متصل ہیں۔ تو بہتر زمانہ نبی کا جب ہے تو اس زمانے کے لوگوں کا اجتہاد اگر غلط ہے تو تمہارا اجتہاد صحیح کیسے ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا، پھر اس سے متصل ابو بکر کا، اس سے متصل عمر کا، اس سے متصل عثمان غنی کا، اس سے متصل حضرت علی کا۔ ہمارے اکابر نے نقطہ پیش کیا ہے، آپ کو سنایا تھا مگر بھول جاتے ہیں آپ بھی، کیونکہ زمانے سے بہت دور ہیں۔ قرنی زمانے سے دور ہونا ایسا ہی ہے، کتاب اللہ سے دور ہونا بھی ویسا ہی ہے، قریب ہونا کتاب اللہ سے۔ قرنی میں قاف ہے ابو بکر صدیق کی ہے، اور اس کے بعد رے ہے یہ عمر کی راہ ہے، اور اس کے بعد نون ہے یہ عثمان کا نون ہے، اس کے بعد یا ہے یہ علی کی یا ہے۔ حضور نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں خلفائے راشدین سامنے آ جائیں۔ یہ چاروں زمانوں کو کہا، یہ 30 سالہ زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ یہ لفظ اقتداء کو سمجھانا چاہتا ہوں میں، اقتدی، ان کی اقتداء کرو، کیسے کرو گے؟ انہوں نے قرآن اور حدیث کے اصولوں سے جن مسائل کا استنباط کیا ہے، تم اس سے بہتر استنباط نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، 17 علوم کے ہم کو نام بھی نہیں معلوم ہے، اس فن میں ماہر ہونا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے عربی لغت چاہیے، لغت کا علم، حدیث چاہیے، حدیث کا علم، تاریخ چاہیے کہ کب کون سی آیت نازل ہوئی، پہلے جو ہوئی ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے بعد والی سے، تو کون سی کب نازل ہوئی، علم صرف کا، علم نحو کا، انصاب کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ تمام علوم جو بتائے گئے ہیں، 17 کے نام بتاؤں تو 17 منٹ کم سے کم جائے گا آپ کا، اور یاد نہیں رہے گا، راستے میں بھول جائیں گے۔ تو قرآن کریم کو سمجھ کر اور حدیث کو اس پہ انتباہ کر کے مسائل کا استخراج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث لے کے پہنچ جاتے ہیں، دیکھو یہ حدیث ہے، بابا یہ حدیث ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس حدیث کا ترجمہ تمہیں عربی میں کرنا آتا؟ اردو کی حدیث لے کے پھرتے، اردو کی حدیث لے کے پھرنے سے کام نہیں چلتا،
ایک ہی چیپٹر میں 100 حدیثیں ہیں، تم ایک کو لے کے پھرتے ہیں، 99 میں کیا لکھا ہے کس کو بتائیے، کون معلوم؟ خود امام بخاری کہتے ہیں مجھے 1 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان میں سے میں نے 4000 جمع کیا بخاری میں، 96 کہاں گئی؟ مسند امام احمد میں 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، کس نے دیکھا کھول کے اس کو؟ تو ایک حدیث دکھانے والے صحیح نہیں ہو سکتے، جنہوں نے تمام حدیثوں کا ذخیرہ سامنے رکھ کر اجتہاد کیا ہے، ان تمام کی اقتدا کرو، یہ اللہ کا لفظ ہے یہاں، فَبِهُدَاهُمْ اقتدِهْ، آیت نمبر 91 ہے، یاد کر لینا اس کو۔ لیکن داعی کے واسطے اللہ نے حکم دیا ہے، قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اجر کے معنی اجرت، اجیر کہتے ہیں اس آدمی کو جو محنتانے پر کام کرے، محنتانہ اردو میں ہم جو بولتے ہیں اس کو ہم اجرت کہتے ہیں عربی میں، اور جو وہ کام کرے اس کو اجیر کہا جاتا ہے، اور جو مال ملتا ہے اس کا نام اجر ہے۔ کبھی کبھی ثواب کو ہم اجر بھی کہتے ہیں اس واسطے جب اللہ سے لیں گے۔ تو قل اے نبی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں نبوت کا علم دینے پر، یہ مسائل کے سمجھانے پر، اللہ کا پیغام سنانے پر، اللہ سے قریب کرنے پر کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تم کہیں زیر بار ہو جا رہے ہو۔ اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے اگر ان سے کچھ مالی مطالبہ ہوتا فہم مغرمون، تو بیچارے مقروض ہو جاتے، مقروض ہو جاتے۔ ایک ایک حدیث کی قیمت، ایک ایک آیت کی قیمت، ایسی آیتیں جن سے آدمی کو ایمان حاصل ہو اور دائمی جہنم سے بچ جائے، دائمی جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، کوئی قیمت کیا دے سکتا ہے؟ ایسی ایسی آیتیں، اس پر کوئی محنتانہ نہیں ہے، اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، آئینہ اندھا آدمی نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اندھے آدمی کو پتا نہیں کہ آئینے میں خوبی کیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے، بے فیض ہے اس کے واسطے۔ تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی نبوت پر اجر دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، اس کا اجر وہی دے گا جو اس نبوت کے علوم سے اور اس کے بلندیوں سے واقف ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، نہیں ہے وہ مگر یاد دہانی سارے جہان کے لیے۔ تبلیغ قرآن پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ قرآن تو صریح اور یاد دہانی ہے سارے جہان کے واسطے۔ اب یہاں کوئی اگر یہ بحث چھیڑنا چاہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے، نیا سوال نہیں ہوگا، سوال پرانا ہوگا مگر بے محل ہوگا۔ یہاں نبی سے کہلوایا گیا ہے کہ نبوت پہنچانے پر میں تم سے اجر نہیں چاہتا، کیونکہ نبی جب پہنچائیں گے تو وہ نبوت پہنچا رہے ہیں، اور جب دوسرا آدمی پہنچائے گا تو نبوت نہیں پہنچا رہا ہے، اب قرآن کی آیتیں پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں پہنچانے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے تلاوت ہو یا تعلیم ہو، کتاب کا پہنچانا دو شکلوں میں ہے، ایک ہے کسی کو نفع پہنچانے کے ارادے سے، جیسے یہ واقعہ بھی سن چکے ہیں آپ، ایک سردار نے صحابہ کرام کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، مسافر تھے۔ اب اس زمانے میں اگر گاؤں والے کھانا نہ کھلائیں تو کہاں کھائے؟ آج ہی دیکھ لو، ایک جماعت اگر جائے کسی گاؤں میں کھیڑے میں اور وہاں مسلمانوں میں سے کوئی کہے ہم کھانا نہیں کھلائیں گے تو کھانا کہاں کھائیں گے؟ یہ ہوٹل تو نہیں ہے، وہاں بھوکے مرنا پڑے گا۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ مہمان کی ضیافت لازم۔ ان لوگوں نے کہا کھانا نہیں کھلائیں گے ہم، کھانا نہ کھلانا بہت معیوب تھا لیکن نہیں کھلایا انہوں نے۔ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، بعض نے بچھو کہا، بعض نے سانپ کہا، واللہ عالم، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ کاٹ لیا، ڈس لیا۔ سانپ نے کاٹا ہو یا بچھو نے، دونوں اللہ کے مخلوق ہیں، دونوں بحکم خدا آئے، ڈس لیا، تڑپ رہا ہے۔ اب سارا علاج کر لیا، سب لوگ جمع ہو گئے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اسی نے کہا شاید وہ اللہ والے آئے ہیں، ذرا بلا کے لاؤ، شاید کسی کے پاس کچھ ہو۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوروں کے سردار تھے، قافلے کے امیر تھے. ان کو بلایا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میاں، کھانا نہیں کھلائے نا، فری میں علاج نہیں کرتا ہوں. اب تو قرآن نہیں پہنچا رہا ہوں، اب تو علاج کر رہا ہوں. اچھی طرح فرق یاد کر لو، اب تو علاج کر رہا ہوں اور فری میں نہیں کرتا علاج، تم نے کھانا نہیں کھلایا ہے. اور یہی واقعہ سامنے رکھو تو یاد آئے گا حضرت موسیٰ نے دیوار کو سیدھی کیا تھا، وہاں بھی کھانا نہیں کھلایا تھا لوگوں نے. تو خضر نے کہا تھا موسیٰ دیوار کیوں سیدھی کر دیا ان کی؟ موسیٰ نے اعتراض کیا تھا خضر سے، موسیٰ نے اعتراض کیا خضر سے کہ دیوار سیدھی کر دیا آپ نے اور کھانا نہیں کھلایا ان لوگوں نے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تو ان سے محنتانہ مانگتے دیوار سیدھی کرنے کا. تو کیا ہوا؟ 30 بکریاں طے ہوئیں، 30 بکریاں. اس کے بعد ان کے پیروں پر پانی اور نمک لیتے گئے اور پانی پڑھ کر سورہ فاتحہ پھونکتے گئے، اور جہاں گزند پہنچی تھی وہاں وہ پانی ڈالتے گئے. تھوڑی دیر میں ایسا چنگا ہو گیا جیسے کچھ کاٹا ہی نہیں، ایک دم ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 30 بکریاں لیا اور چلے آئے. اب خیال آیا لے تو لیے بکریاں، کھانا حلال بھی ہے ان کا کہ حرام ہے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، پورا مسئلہ بیان کیا. آپ نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ اس میں. یہ دلجوئی کے واسطے تھا تاکہ شک نکل جائے کہ حرام ہے کہ حلال ہے. تو دیکھو علاج کے لیے آیتوں کا پہنچانا، اس پر مواخذہ جائز ہے. امام اعظم کی بھی رائے یہ ہے. بخاری میں ایک باب ہے کتاب الطب، یہ روایت وہاں درج ہے ابو سعید خدری والی. وہاں لکھا ہے کہ اجرت لینا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، بطور علاج کے کیا جائے تو. اور یہی روایت آئی ہے کتاب الطب کے بعد پھونک اور جھاڑ کے بیان میں، وہاں لکھا ہے کہ اجرت لینا جائز ہے لیکن دھندا بنانا جائز نہیں ہے. ایسے ہنگامی حالات میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کو دکان کھول کے بیٹھ جانا، دھندا لگا دینا، لوگوں کو لوٹنا اور ٹھگنا، اور کچھ نہیں جانتے ہیں پھر بھی لکھنا بیٹھ کے. میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو بالکل جاہل، کچھ نہیں آتا، عربی کا 2 لفظ بولنا نہیں آتا، ایک آیت سمجھنا نہیں آتا، بس اٹھایا لکھنا شروع کیا اور دونا شروع کیا، دکان لگی، دھندا لگا. تو دھندا لگانا جائز نہیں ہے، اسے ہنگامی حالات میں لینا جائز ہے. تو ایک تو شکل یہ ہو گئی. اور ایک شکل ہے تعلیم کی، تعلیم جس میں آدمی جاتا آتا، وقت لگتا ہے. ان اوقات کی قیمت کے طور پر وہ لے سکتا ہے پیسہ. میری آیتوں کے بجے تھوڑا مول نہ خریدو. اس آیت کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ یہود سے متعلق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے پیسہ لے کر، ان کی مرضی کے مطابق اس کو چینج کر دیتے تھے. یحرفون الکلم، الفاظ بدل دیا کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے. وہ یہاں مراد ہے اور یہ بالاتفاق جائز نہیں، حرام ہے. بہرحال یہ ضمنی بحث تھی. آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا حق تھا اللہ کی قدر کا لوگوں نے ایسا حق ادا نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء. یہ ہے دیکھو ریزن ساتھ ساتھ. جیسا اللہ کا حق تھا قدر کرنے کا، لوگوں نے ایسی قدر نہیں کی، جبکہ انہوں نے کہہ دیا زبان سے ایسی بےہودہ بات. کیا کہہ دیا؟ ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اب مطلب کیا ہوا؟ آدم سے لے کر اب تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی قانون نہیں آیا. گویا اللہ کے وجود کا انکار کر دیا. اللہ نے کتاب کو بھیجا، نبیوں پر نازل کی، اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی. تو کیا مطلب ہوا؟ نبوت کا انکار ہوا، رسولوں کا انکار ہوا، تمام کتابوں کا انکار ہوا، اور جس اللہ نے ضرورت سمجھ کر نبی بھیجا تھا اس اللہ کا اس پیغام کا انکار ہوا. تو قدر ہوئی اللہ کی، ناقدری ہوئی. اسی واسطے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے اس زمانے کے تمام یہودی بھی ناراض ہو گئے اور اس پوپ کو وہاں سے معطل کر دیا گیا. جیسے آج کا پوپ معافی مانگتا پھر رہا ہے، ایسا ہی اس زمانے میں ہوا تھا. اس آیت کے نزول کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اسی بارے میں کہہ دیا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. کہا تو دیا دھڑلے سے.
لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا گیا، اس سے ذرا پوچھ کر بتاؤ کہ تم جو کتاب لیے پھرتے ہو ہاتھوں میں، تورات کا نسخہ، یہ کس نے نازل کیا؟ اب منہ بند، کیونکہ تورات کا نازل کرنے والا جب اللہ ہے تو تمہارا یہ جملہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، جھوٹ ہو گیا۔ اس کا نام بینہ ہے، اسی کا نام حجت ہے۔ چپ ہو گئے۔ اس بنیاد پر اس زمانے کے تمام یہودیوں نے اس یہودی عالم کو معطل کر دیا، اس کے منصب سے ہٹا دیا گیا، اس کو خفت ہو گئی ان کی۔ اور خفت ہو جاتی ہے اگر آدمی جذبات میں آ کے جواب دے، سوچ سمجھ کر نہ بولے، تو آج کے بہت سے علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ایسی۔ تو حکم یہ ہے کہ آدمی سوچے، پانی پینا چھان کر اور باتیں بولنا جان کر۔ ہمارے پاس سب مفتی بنے بیٹھے ہیں، جس کو دیکھو جو چاہتا فتویٰ دیتا، حکم نہیں ہے دینے کا۔ زبان سے سوچنا، ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا ریفرنس ہے، کیا ثبوت ہے، ہم نے یہ بات کس سے لی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کے بغیر زبان نہیں چلانا چاہیے۔ تو کہہ تو دیا انہوں نے۔ عجیب و غریب واقعات آتے ہیں، اس آیت سے متعلق نہیں ہے مگر تجربات میرے ذاتی کئی ایک ہیں جو ملتے جلتے ہیں اس سے۔ ایک مرتبہ مباحثہ چل رہا تھا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تجربتاً سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں ایسا ہوتا ہے۔ امام صاحب قرات پڑھ رہے ہیں، یہی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں اور قرات نہ پڑھیں، یہ فرق کیوں کر دیا آپ نے؟ قرآن نے تو کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ یہ دونوں کی طرف حاوی ہے۔ قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھا جائے، چاہے سورہ فاتحہ ہو چاہے ضم سورہ ہو، تم چپ رہو، تمہیں سننے کا حکم ہے۔ ایک صاحب غصے میں آ کے بولے، جذبات میں، غیر مقلد صاحب تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں تو قرآن پڑھا جائے تو چپ ہونے کا حکم ہے، ہم تو سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن میں شامل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا شامل نہیں ہو تو الگ ہے۔ کہا دلیل؟ کہا کھول کر دیکھو، سورہ بقرہ سے الگ ہے، اور پہلا رکوع شروع کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر سورہ بقرہ میں، لہذا وہ نہ سورہ بقرہ کا جز ہے نہ پہلے پارے کا جز ہے، تو مقدمہ ہے، ہیڈنگ ہے وہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن سے الگ کر دیا انہوں نے، حالانکہ 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ شامل ہے، الگ نہیں ہو سکتی وہ۔ تو یہ جذبات کی بات ہے۔ جذبات میں ایسی بات کہا گئے کہ ان کے لوگوں نے ہی اٹھا دیا ان کو محفل سے، کہا تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو کیا ہوا؟ جذبات میں کوئی بات نہیں کہنا، دین سے متعلق خاص طور سے سمجھ کے سوچ کے، نہیں آتی ہے تو چپ ہونا بہتر ہے۔ تو اس یہودی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، اس جملے کو اللہ نے اتنا سخت بیان کیا ہے کہ اس آدمی نے گویا اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ اس کے جملے سے نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، رسولوں کا انکار، اللہ کے پیغام کا انکار، گویا اللہ نے سارے دنیا میں انسانوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے بھیڑ بکری کی طرح، کچھ بھی کر لو کچھ بھی کھا لو، یہ تو اللہ پہ الزام ہو جائے گا سیدھا۔ اب اس کے بعد جواب الزامی آیا، قل کہہ دو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہہ دو کون ہے وہ جس نے اتارا ہے کتاب جس کو موسیٰ لے کر آئے ہیں، جاء به موسیٰ، کون سی کتاب ہے وہ؟ ابھی اس کا نام بعد میں آ رہا ہے۔ موسیٰ جو کتاب لائے ہیں اسے کس نے نازل کیا؟ اب کوئی جواب نہیں۔ پھر کہتے ہیں نوراً، وہ کتاب سراپا نور ہے، وہدی للناس، اور سراپا ہدایت ہے لوگوں کے واسطے۔ لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ تجعلونہ قراطیس، قراطیس قرطاس کی جمع ہے، اور قرطاس کہتے ہیں ایک کاغذ کو، یہ کاغذ ایک کیا ہے؟ یہ قرطاس ہے۔ الگ کر دیا جائے تو یہ قرطاس ہے، اور کئی کاغذ ایسے ہو جائیں تو وہ قراطیس ہیں۔ تم نے بائنڈنگ کے بجائے، ایک جلد میں رکھنے کے بجائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا ہے، کبھی یہ کاغذ نکالتے کبھی وہ کاغذ نکالتے، کبھی وہ دکھاتے کبھی یہ دکھاتے۔ ہمارے استاد سناتے تھے ایک مرتبہ بچپن میں، ایک صاحب کو کچھ یاد نہیں تھا، حافظہ کمزور تھا، تو سب لکھ کے رکھا تھا۔ جب کوئی آ کے بولتا
अस्सलाम वालेकुम तो ठहरो बोलते, अब पर्चा ढूंढ के निकालते, तो ढूंढ के पर्चा हाथ में आने वाला, हाँ वालेकुम अस्सलाम। तो इस तरीके से यहूद का यह हाल था कि हर आने वाले को चेक करते थे। अच्छा, आने वाले का सवाल यह है, आदमी कैसा है, पैसा है नहीं है इसके पास, खेत वाला है कि माल वाला है, कैसी पार्टी आई है, उसके हिसाब से वो कागज निकालते, मसला को बयान कर देते। यह है करातीस। करातीस के माने कागज को औराक में रखा था। तौरात का यह हाल कर रखा था उन लोगों ने। एक मानो में अल्लाह की तरफ से यह थप्पड़ है कि तुम तो किताब का इनकार करते हो, हालांकि वो किताब सरापा नूर है, सरापा हिदायत है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ सलूक यह है कि तुमने उसे टुकड़ों में अलग अलग कर रखा है। तुबदूनहा, उसको जाहिर करते हो, वो तुखफूना कसीरा, और बहुत हिस्सा छुपा के रखते हो। क्यों छुपाते हो? छुपाने की एक शक्ल तो यह है कि कागज ही को छुपा लिया जाए, और एक शक्ल यह है कि आदमी को दिखाते हुए उस पर हाथ रखकर छुपा लिया जाए। पीछे किस्सा आ चुका है निसा के हवाले से। एक यहूदी और यहूदिया का ज़िना का जुर्म साबित हो गया। अब संगसार करना चाहिए, लेकिन लेके नबी के पास आए, कहा फैसला कर दिया जाए। कहा फैसला मैं कर दूं किताबुल्लाह के मुताबिक। तुम्हारी किताब में क्या है? हमारी किताब में तो कुछ नहीं है, दोनों के चेहरों पर कालख लगाओ, गधे बिठाओ, फिराओ, छोड़ दो, ये है हमारी किताब में। अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो चुके थे, फरमाया तौरात मंगाई जाए। तौरात आई, उन्होंने खोलकर दिखाया, कहा देखो ये है सजा और ये है जुर्म, और हाथ रख लिया जहां पर संगसार का लफ्ज था। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कम वक्त तू झूठा है, हाथ को हटा। देखा तो वहां संगसार की सजा मुतय्यन थी। तो छुपाने की एक शक्ल ये भी हुआ करती थी, जिसका जिक्र सूरह निसा में आ चुका है पीछे। तो फरमाया कि तुम उस किताब के टुकड़े करके रखे थे, छुपाते थे उसको बहुतों को और जाहिर करते थे कुछ हिस्से को। वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और तुम सिखलाए गए इस किताब के जरिए से कि नहीं सिखलाए गए तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद। इतना तुम पे अल्लाह का इनाम हुआ, इस किताब से तुम माला माल हुए, चौधरी बन गए। पूरे मदीने में यहूदियों को लोग मुक्तदा समझते थे, पेशवा, इसी इल्म की वजह से। तुम्हारी चौधराहट उसी किताब का तुफैल है। अब बोलो वो किताब किसने नाजिल की थी? अब मुंह बंद, कुछ जवाब नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये जवाब नहीं देंगे। कुल अल्लाह, आप ही जवाब में कह दो अल्लाह ने नाजिल की है। और तुम्हारा ये दावा कि किसी बशर पर कोई किताब नहीं आई, झूठा साबित हो गया। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, फिर छोड़ दो उनको अपनी बेहुदा गोई के अंदर पड़े रहें, खेलते रहें। खौज के माने आते हैं, गौर खौज उर्दू में इस्तेमाल है, खाजल माऊ से निकला है। खाजल माऊ के माने पानी का जमीन की तह में उतर जाना। तो गौर खौज के माने पूरी फिक्र के साथ मसले में सोचना, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ सोचने को गौर खौज कहा जाता है। उर्दू का नहीं, अरबी का। तो इन्होंने क्या किया? इस्लाम के खिलाफ लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं यलअबून, खेल कर रहे हैं, लहवो लाइब कर रहे हैं, बेहुदगी कर रहे हैं। छोड़ दो इनको कि अपने गौर खौज में, अपने इसी आवागोई के अंदर खेलते रहें, पड़े रहें। अब समझ में आया कि अल्लाह ने लोगों की कदर नहीं की। इसका मतलब ये कि जो अल्लाह ने पैगाम भेजा था उसकी नफी कर दी, उस किताब को टुकड़े कर दिए, उस किताब से नूर और हिदायत हासिल करने के बजाय कुछ छुपाया, कुछ दिखाया। इस किताब से जो इल्म हासिल किया था उससे खूब दुनिया बनाया, और फिर उस किताब का इनकार भी कर दिया। ये अल्लाह की कदर है कि नाकदरी है? मुझे बताओ इसमें कौन सा जुर्म है जो हम नहीं कर रहे हैं? मा अंदर अल्लाह वला बशरिन मिन शै, अल्लाह ने कोई चीज नाजिल की है तो वो किसके वास्ते है? उससे इस्तेफादा न करना और बंद करके ताक में रख देना, जहेज में देना, बाकी छोड़ देना। ये मुझे बताइए इनकार है कि नहीं है? सोचना इसको। इस किताब में जिस तरह हिदायत थी तौरात में, कुरान में भी नूर है और हिदायत है। इसको छोड़ देना कैसा है? कुरान करीम का कुछ हिस्सा पढ़ना, कुछ हिस्सा ना पढ़ना कैसा है? पूरी किताब पढ़ना है, पूरी किताब। अगर कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, तो यह साबित आएगा कि तुम भी कुछ छुपाते हो, तुम भी कुछ जाहिर करते हो। किताब हालांकि बाइंडिंग में है,
کتاب کا کچھ حصہ ماننا، کچھ حصہ نہ ماننا، اس پر سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ پہلے پارے میں بحث آ چکی ہے، اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو ایسا کرے گا کہ بعض آیتیں مانے بعض آیتیں نہ مانے، دنیا میں رسوائی ہوگی، آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ تو پوری آیت پڑھنا ہے آپ کو بھی، کچھ چھوڑنا کچھ پڑھنا نہیں، پوری آیت سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر کوئی داعی ہے تو پوری بات پہنچانا ہے، کم سے کم درجہ وہ ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ہی معلوم ہے تو ایک آیت پہنچا دو۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ معلوم رکھ کر نہ پہنچاؤ، نہیں، معلوم رکھ کر پہنچانا ہے۔ اور شدید وعید بتائی گئی ہے، اگر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور آپ کو مسئلہ معلوم ہے پھر بھی آپ نے نہیں بتایا تو کیا حکم ہے؟ قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی، آگ کی لگام۔ من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم بلجام من النار، جس سے پوچھا گیا اور وہ جانتا تھا پھر بھی چھپایا تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ حق بولا کیوں نہیں؟ حق بولنے کا موقع آیا، چھپایا کیوں؟ تو یہ بھی چھپانے کے مترادف ہے کہ ٹائم پر نہ بولنا۔ بہت لوگ ایسے موقع پر بولتے ہیں ہمارا کام کیا ہے، خاموش بیٹھو۔ خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے۔ علامہ سعدی نے کہا ہے اگر کمزوروں پہ ظلم ہوتا ہے اور آپ اس ظلم کو دفع کر سکتے ہیں تو آپ کا چپ بیٹھنا اس ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر ہے۔ تیز دانت والے بھیڑیے پر رحم کھانا بکریوں پر ظلم کے برابر ہے۔ اور شعر کہا ہے ترحم بر پلنگے تیز دنداں ستمگاری بود بر گوشت فنداں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات بھٹک رہی ہے، گمراہی میں ہے، مال حرام ہے کہ حلال ہے امتیاز نہیں کر سکتی ہے، علم صحیح ہے کہ غلط ہے، ترازو تو قرآن ہے چھوڑ کے بیٹھی ہے۔ ایسی حالت میں ہم مزے کریں، کمائیں اور کھائیں، عیش کریں، کیا ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں موجب اجر ہوگا یا مواخذہ کا سبب بن جائے گا؟ اس کا فیصلہ خود کریں آپ۔ آگے خود اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارک ہے، مصدق ہے۔ مبارک کے معنی برکت والی۔ اس کتاب کی برکت کا مطلب کیا؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ برکت نہیں جانتے۔ برکت کے معنی آتے ہیں تھوڑے میں زیادہ فائدہ ہو، یہ برکت ہے۔ 3 آدمی کا کھانا ہے، 300 آدمی کھا گئے نبی کی محفل میں، یہ کھانے کی برکت کہی گئی۔ 3 آدمی کھانا، ابو بکر صدیق کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لائے گئے نبی کی محفل میں، تو وہ کھانے کو 300 لوگ کھا گئے، کھانا ختم نہیں ہوا، جو کا تو رہا۔ تو کیا یہ برکت؟ تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے آپ کی ذات۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ بابرکت ہے۔ تو برکت کے معنی کم میں زیادہ نفع ہو۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی تنخواہیں 20-20 ہزار روپے ہیں، مگر بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ ان کے چہروں پر سکون نظر نہیں آتا۔ اور دوسری طرف دیکھو 1000 500 1200 تنخواہ ہیں اور ان کے چہرے پہ اطمینان نظر آتا ہے، سکون نظر آتا ہے، صاف ستھرے پاکیزہ نظر آتے ہیں وہ۔ تو کم میں زیادہ کام ہو جائے، یہ برکت کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی برکت کیا ہے بتاؤں؟ قرآن کریم کی برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ اس کتاب کو آپ چاہے جہاں پہنچائیں گے اس کی برکت کا اظہار نظر آئے گا آپ کو۔ جس سینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، قلب مصطفیٰ ہے وہ، دنیا میں کوئی ویسا قلب نہیں ہے۔ سب سے باعظمت بنا دیا اللہ نے، قرآن کریم کی برکت ہے۔ جس مقام پہ نازل کیا گیا بیت اللہ، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر کر دی گئی ہے۔ پوری عبادتوں میں نماز کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نماز پڑھانے کا مستحق کون ہے؟ جو قرآن کریم کا ماہر ہو، اقرا، کیونکہ اس میں قرآن کی حاجت ہے۔
اور جس شب میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر پائی، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی۔ جو قرآن کریم کے ساتھ بولے گا سچ بولے گا، عمل کرے گا اجر پائے گا، ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ بدبخت نہیں ہوگا، ان سے محبت کرنے والا کبھی شقی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی برکات کا اظہار نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن کریم سے کفر ایسا نکلتا ہے پگھل کے آنکھوں سے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس کے برکات کا اندازہ اسی سے پوچھو جو قرآن سے قریب ہو گیا، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کسی حاکم کا خصوصی اسٹاف ہوتا ہے، تنخواہیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن خصوصی اسٹاف کا موقف کیا ہوتا ہے؟ جب فرعون کا مقابلہ ہوا موسیٰ سے اور جادوگر آئے فرعون کی طرف سے تو کہا ہمیں کیا ملے گا جیتیں گے تو فرعون نے یہ نہیں کہا کہ 10,000 20,000، یہ کہا ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ گے، وزراء میں ہمارے ہم نشینوں میں آ جاؤ گے، تم کو ہم اپنی محفل کا وزیر بنا لیں گے۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، مقرب بن جاؤ گے میرے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ مقرب بننے کے بعد میں کیا نہیں ملے گا؟ تو صاحب قرآن کو اللہ نے اپنا مقرب کہا ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اٹک اٹک کے پڑھے گا تو دوہرا اجر ہے، اور ماہر ہے قرآن کریم میں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو قرآن کا ماہر اللہ کے خصوصی حکام کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے برکات کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، قرآن کریم سے قریب ہو کر دیکھو، مبارک ہے یہ کتاب۔ اور آج بھی اگر کوئی غریب سے غریب پیر میں چپل نہ ہو، جسم میں کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اگر قرآن کریم کو اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے 10 آدمی جو جہنم میں جا رہے تھے، جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کی سفارش پر میں 10 کو چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ اس قرآن کی برکت ہے یہ۔ جس کے سینے میں قرآن آ جائے گا جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، کھنڈرات ہے وہ نبی کی نگاہ میں۔ تو قرآن کریم بہت بابرکت ہے۔ آج بھی وہ بچہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں کہ اس کے سر پہ ایک تاج ہوگا، اس کے سر پہ نہیں، اس کے باپ کے سر پہ، اس کے باپ اور ماں کے سر پہ تاج ہوگا، اور اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو، یعنی کہ یہ سورج سب کے لیے ہے اور وہ سورج تمہارے گھر میں ہوگا تو اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج ہوگا تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا؟ دنیا کی فکر بہت ہے لیکن یہاں قرآن کریم کی برکت کا اثر دیکھو۔ یہ لفظ برکت میں بتا رہا تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بابرکت ہے، کسی کے ہاتھ وہاں نہیں پہنچتے۔ لوح محفوظ، اس کا نام ہے لوح محفوظ، لوح کے معنی تختی اور محفوظ کے معنی کسی کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، مطہر فرشتوں کا ہاتھ وہاں جاتا ہے بحکم خدا۔ اب وہ جب لے کے فرشتہ آتا ہے تو راستے میں کوئی دخل نہیں دینے پر قادر ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس سے بہتر انسان کون؟ اللہ کے حبیب خود کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یعنی مومنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے، عام انسانوں میں، جو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں، عام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنی بابرکت ہے یہ محفل کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ محفل آباد ہے۔
ایک حرف پر 10 نیکی، اور نماز میں ایک حرف پر 100 نیکی، اور رمضان میں ایک حرف پر 700 نیکی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اس محفل کی قدر کرو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو۔ آرام تو بہت لکھا ہے، قبروں میں آرام ملے گا انشاءاللہ۔ اگر صحیح طریقے سے زندگی گزار لیا تو قبروں میں آرام شروع ہو جائے گا، کھڑکی جنت کی کھل جائے گی۔ اور حیات بہت محدود ہے، حیات چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ سانسوں کا مجموعہ لمیٹڈ ہے، ختم ہو گیا، حیات ختم ہو گئی۔ اس لیے ان اوقات کو رمضان کے ایام میں اچھا گزارو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سنو، قرآن کریم کو دیکھو، اس کو چھو۔ چھونا اور دیکھنا سب عبادت ہے، تو قرآن کریم بابرکت ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو اس کے سامنے کتابیں ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، کسی کی تردید نہیں کرتا ہے۔ ہاں جو حصہ وہاں محرف ہے اس کی تصدیق یہاں سے کر لو۔ نازل کیوں کیا گیا؟ برکت والا قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اے نبی آپ ڈرائیں ام القریٰ کو۔ قرآ جمع ہے قریتن کی، قریہ مانے گاؤں، قرآ جمع ہے اس کی، اور امن کے معنی ماں، ام القریٰ سے مراد مکہ المکرمہ ہے، کیونکہ دنیا سب سے پہلے اللہ نے مکے میں آباد کی ہے۔ پہلا گھر زمین پر بیت اللہ بنایا ہے حضرت آدم نے۔ پہلا گھر جب اللہ کا بنا اور پہلی آبادی وہ ہے تو اس کا نام ام القریٰ ہے، بقیہ آبادیاں اس کے ماتحت ہیں۔ تو اے مکے والو، یہ قرآن نازل ہوا ہے نبی پر بابرکت، سابقہ کتابوں کی تردید نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے، تاکہ مکے والوں کو ڈرائیں۔ اور کس کو؟ ومن حولہا، اور جو مکہ کے اطراف میں ہوں، پیاز کی ڈلے کی طرح۔ پیاز کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے، اس کی مثال کعبۃ اللہ ہے، اس کے اطراف مسجد حرام ہے، اس کے اطراف پھیلتے چلے جاؤ، مقام ہل ختم ہو جائے گا، حرم کے بعد مقام ہل آئے گا، اس کے بعد آفاقی آ جائیں گے، درجہ بدرجہ۔ ومن حولہا کا مصداق تم بھی اور ہم بھی ہیں۔ جہاں تک یہ قرآن پہنچے گا ومن حولہا کا مصداق ہوگا۔ ان تمام کو ڈراؤ قرآن کریم سے، لیکن ڈرے گا کون؟ اس کی دو صفتیں ہیں، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان بیوم الآخرہ پہلی شرط ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ نوٹ کر لو اس جملے کو، یہیں سے اخذ کیا میں نے اس کو۔ تمام خرابیوں کی جڑ یوم آخرت پر یقین میں کمی۔ اسی واسطے فکر آخرت بہت اہم چیز ہے، فکر آخرت بہت اہم چیز ہے۔ جس بندے کو اپنی قبر کی فکر ہو گئی اور محشر میں حساب دہی کی فکر ہو گئی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آ گیا، اور جس بندے کو فکر یہ ہو گئی کہ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے بائیں ہاتھ میں نہ آنے پائے، اور تول کے موقع پر نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، بایاں پلڑا جھکنے نہ پائے، اور جہنم میں گرنے کے بجائے پلسرات سے پار ہو جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ جس بندے کو یہ فکر ہو گئی وہ اس کتاب پر ایمان لائے گا، اس کا حق ادا کرے گا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہم علی صلاتہم یحافظون، یہ لوگ اپنے صلاۃ پر، اپنے نماز پر محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ رمضان آیا تو پڑھ لیا، رمضان گیا تو چھوڑ دیا، جمعہ آیا تو پڑھ لیا، فجر آئی تو چھوڑ دیا، نہیں، محافظت کے معنی مداومت، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، جماعت ملے نہ ملے، جنگل ہو یا شہر ہو، پریشانی ہو کہ خوشحالی ہو، بیماری ہو کہ صحت ہو، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ ابھی تو رکوع دوسرا چل رہا ہے، پہلا رکوع ختم ہو گیا، لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت طویل ہے اور بہت طویل آیت ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم 93 سے اگلا حصہ اگلے ہفتے میں رکھیں گے۔